अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 15 जुलाई 2016 का दिन तुर्क तारीख़ में एक अजीम शान दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। उस दिन तुर्क फ़ौज के एक अंसर ने तुर्की की जमहूरी और दस्तूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ इनकलाब की नाकाम कोशिश की। तैयब अर्दोआन के ख़िलाफ़ बगावत की नाकामी में उन तुर्क अवाम की कोशिशों और दुआओं का दखल था जो अपने सदर की अपील पर सड़कों पर निकल आए। दुनिया के कई ममालिक में सितम रसीदा अवाम सदर तैयब अर्दोआन की हिफाजत और कामयाबी के लिए दुआ गो थे। लाखों शामी मुहाजिरीन अहले गज़ा व फ़लस्तीन, अराकान सोमालिया के मुसीबत ज़दगान, मिस्र और बांग्लादेश में जुल्म के शिकार बेगुनाह, गर्ज जहाँ जहाँ सदर अर्दोआन के ख़िलाफ़ बगावत की खबरें पहुँची, लाखों नहीं करोड़ों अवाम ने उनकी सलामती और बागियों की शिकस्त की दुआ की। बगावत की इतला मिलते ही खुद सदर अर्दोआन का पहले रद्द-ए-अमल भी देख लीजिए। वो उस वक्त तुर्की के जनूबी शहर मरमरीज़ के एक होटल में अहले खाना के हमरा मुकीम थे। उन्होंने अगले रोज़ वहाँ एक अहम अवामी मनसूबे का इफ्तिताह करना था। उनके दामाद ने उन्हें जब बगावत की इतला दी तो चंद बुनियादी और इब्तदाई सवालात करने के बाद वो उठे, वज़ू ताज़ा किया, 2 रकात नमाज अदा की और बगावत का रास्ता रोकने के अमल का आगाज़ कर दिया। सरकारी टीवी पर काबिज़ बागियों की तरफ से मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान पढ़ा जा चुका था। इस ऐलान में कहा गया था कि तुर्क मुसल्लह अफ़वाज रियासत का अहम असासी जुज़्व हैं। ये मुल्क कायदे अज़ीम अता तुर्क की अमानत है। हम मुल्क में सेकुलर निज़ाम रियासत और जमहूरियत लाने के लिए और दुनिया में तुर्की की साख बहाल करने के लिए एमरजेंसी मार्शल लॉ और कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर रहे हैं। सदर अर्दोआन ने एक प्राइवेट तुर्क चैनल को स्काइप के ज़रिए चंद सेकंड पर मुश्तमिल पैगाम में फ़ौजी बगावत मुस्तरद करते हुए अवाम को मज़ामत करने का कहा और अपने सदारती जहाज़ के बजाय एक छोटे प्राइवेट जहाज़ में इस्तांबुल के लिए रवाना हो गए। खुदा न खास्ता मज़ीद 15 मिनट की ताख़ीर हो जाती तो वो इस होटल पर बागी कमांडोज़ की बमबारी का शिकार हो जाते। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो फ़िज़ा में बागियों के 2 F-16 तैयारे उड़ रहे थे। पायलट ने कंट्रोल टावर को आम प्राइवेट जहाज़ की लैंडिंग के लिए इजाज़त चाहिए। इसी असना में एयरपोर्ट पर कब्ज़ा करने के लिए आने वाले बागियों को अवाम और स्पेशल पुलिस फोर्स के दस्तों ने बेदस्त पा कर दिया था। वहाँ पहुँच कर तैयब अर्दोआन ने तुर्क CNN को मोबाइल फ़ोन ही से फेस टाइम के ज़रिए इंटरव्यू दिया। चेहरे पर कामिल एतमाद, मुख्तसर जुमलों पर मुश्तमिल पुरअज़म पैगाम। तमाम तर ख़तरात के बावजूद अपने लीडर को अपने दरमियान देख कर मुल्क के तूलो अर्ज़ में अवाम वालिहाना तौर पर सड़कों पर निकल आए। तुर्क फ़ौज के सरबराह के बकौल सदर अर्दोआन को इस्तांबुल एयरपोर्ट पर अपने अवाम के साथ देख कर बागियों के रह से आसान भी ख़ता हो गए। बागियों ने दर्जनों शहरी टैंकों के नीचे कुचल दिए। हेलीकॉप्टरों और ऊंची इमारतों पर तैनात बागियों ने फायरिंग से मज़ीद कई दर्जन शहीद कर दिए। बगावत का हुक्म ना मानने वाले कई फ़ौजियों को उनके अफसरों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया, लेकिन अवाम के अज़्म हौसले में कोई कमी ना आई। सड़कों पर आने वाले तुर्क अवाम फ़ौजी इनकलाब का मतलब समझते थे। वो तैयब हुकूमत की बरकतों का भी मुशाहिदा कर रहे थे, इसलिए जान पर खेलती हुए गोलों, गोलियों और टैंकों के सामने डट गए। एक शहरी ने कहा कि मेरे मरहूम दादा हमेशा खिलाफत उस्मानिया के खात्मे पर आंसू बहाया करते थे। मेरे वालिद अदनान मेंदरस की शहादत पर अक्सर रोया करते थे। मैं नहीं चाहता कि मैं और आइंदा नस्लें तैयब अर्दोआन को याद करके आंसू बहाते रहें। फ़ौजी बगावत नाकाम बनाने वाले तुर्क अवाम को कमाल अता तुर्क के पहले फ़ौजी इनकलाब के बाद अवाम से उनकी शनाख्त छीन लेने समेत तमाम मुज़ालिम याद थे। उसकी तरफ से कुरान व अज़ान पर लगाई गई पाबंदी भी याद थी और पर्दे व मशक़ी लिबास की ममानत भी याद थी। उन्हें अतातुर्क का ये खिताब भी याद था कि हमारे वज़ा करदा निज़ाम का इन असूलों से क्या मुवाजना, जो उन किताबों में पाए जाते हैं जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि वो आसमान से नाजिल हुई हैं। हमने अपने असूल बराह रास्त ज़िंदगी से अखज़ किए हैं, किसी आसमानी या गैब पर मबनी तालीमात से नहीं। पार्लियामेंट का इफ्तिताह करते हुए कहा, हम अब 20वीं सदी में रहते हैं। हम दस्तूर साजी के लिए किसी ऐसी किताब के पीछे नहीं चल सकते जो तीनों जैतून की बातें कर रही हो। अतातुर्क का वज़ा करदा दस्तूर अब भी तुर्की में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इसके बारे में तुर्क अवाम की एक बड़ी अक्सरियत जो जज्बात रखती है वो भी सब पर यहाँ है। काजी हुसैन अहमद साहब सुनाया करते थे कि उन्हें हरम में एक तुर्क बाबा जी मिले। तारुफ के बाद जेब से एक तुर्क नोट निकाल कर और अतातुर्क की तस्वीर दिखाकर पूछने लगे कि मालूम है ये कौन है। मैंने कहा कि हाँ, ये अतातुर्क है। बाबा जी ने पूरी शिद्दत से आँख थूक करके नोट पर थूकते हुए कहा, अतातुर्क नहीं, अता कुफर, अता कुफर। दोस्तों, तुर्कों को अदनान मेंदरस के खिलाफ फ़ौजी इनकलाब भी याद है। अदनान और उनके साथियों को कुरान व अज़ान की बहाली की सज़ा फांसी की सूरत में दी गई। 1971 और फिर 1980 में भी यही फ़ौजी बागी मुंतखब हुकूमतें गिराने में कामयाब हुए।
1980 میں کنان ایورین نے بھی اپنی پیش رو جرنیلوں کی طرح عوام پر ظلم کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ انقلاب سے پہلے 2 سال دہشت گردی کی مختلف کارروائیاں کروائی گئیں، جن میں 5000 سے زیادہ شہری جاں بحق ہوئے۔ انقلاب کے بعد 6.5 لاکھ شہری گرفتار کر لیے گئے، 6,30,000 افراد پر مقدمات چلائے گئے، 517 شہریوں کو پھانسی کی سزا دی گئی، 299 قیدی دوران حراست تشدد کے نتیجے میں شہید ہو گئے، 30,000 سے زائد گرفتاری سے بچنے کے لیے بیرون ملک چلے گئے، 9,000 سے زائد اساتذہ اور پروفیسر برطرف کر دیے گئے۔ ان اعداد و شمار کی مزید تفصیل باقی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فوج نے ہر شہری کو یہ پیغام دیا کہ وہ کمال اتاترک سے ورثے میں ملنے والے سیکولرزم کی حفاظت کے نام پر کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ صدر مملکت کے منصب پر براجمان رہنے کے بعد کنان ایورین تو رخصت ہو گئے، لیکن فوج نے بعد میں بھی باقاعدہ انقلاب کے بغیر کئی منتخب حکومتوں کو چلتا کیا۔ منتخب وزیر اعظم پروفیسر ڈاکٹر نجم الدین اربکان کی حکومت ختم کر دینے کے علاوہ ان کی جماعت بھی غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ ان پر لگائے گئے الزامات میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت افطار کا انعقاد کیا، جس میں کئی علماء داڑھیوں اور ٹوپیوں سمیت شریک ہوئے اور اتاترک کی روح تڑپ اٹھی۔ استنبول کے کامیاب ترین میئر رجب طیب اردوان کو اس جرم کی پاداش میں 10 ماہ کے لیے جیل بھیج کر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی کہ انہوں نے ایک معروف ترک شاعر کی نظم کے چند اشعار ایک جلسہ عام میں پڑھے تھے کہ یہ مسجدیں ہمارے معسکر ہیں، اس کے گنبد ہماری ڈھالیں اور اس کے مینار ہمارے نیزے ہیں۔ خدا کی قدرت ملاحظہ ہو کہ 18 سال بعد اللہ نے ان اشعار کو حقیقت بنا دیا۔ طیب اردوان کے خلاف ہونے والی بغاوت کے دوران میں ترکی کی 58,000 مساجد سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آدھی رات کے وقت اذانیں شروع ہو گئیں۔ عوام سے میدان میں آنے کی اپیل بھی کی جانے لگی، مسنون دعائیں بلند ہونے لگی اور ٹینکوں کے سامنے سینہ تانے شہری ایک ہی سرمدی نغمہ گانے لگے، یا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کی ستوت کے دوران عثمانی لشکر بھی یہی تکبیر بلند کیا کرتے تھے۔ اسرائیلی روزنامے ہارٹس کے کالم نگار انشیل پیبر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، اس میں شک نہیں کہ انقلاب کی ناکامی میں مساجد کا کردار بہت نمایاں تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری فوجی انقلاب کے بعد سے اب تک ترکی کتنا بدل چکا ہے۔ اللہ کے گھروں اور اللہ کے بندوں کے مابین یہ تعلق گہرا ہو جانے پر ان کے بہت سے مخالفین کا دکھ مزید گہرا ہو گیا۔ بغاوت کی ناکام کوشش کے کچھ ہفتے گزرنے کے بعد بھی ترک شہری ہزاروں کی تعداد میں رات سڑکوں پر گزارتے رہے۔ اس دوران میں آیات و جہاد و شہادت کی تلاوت ہوتی رہی، پرعزم تقاریر ہوتی رہیں اور سب شہری اپنے عزائم و ارادوں میں مزید یکسو ہوتے رہے۔ اس بغاوت میں سینکڑوں اعلیٰ فوجی افسر اور ان کی کمانڈ میں کام کرنے والے ہزاروں افراد شریک تھے، لیکن بہت سے عام افراد کو بغاوت کا علم نہیں تھا اور انہیں مختلف غلط بیانیاں کر کے میدان میں لایا گیا تھا۔ صدر اردوان کو گرفتار کرنے کے لیے جانے والے خصوصی کمانڈو دستے کے اکثر افراد کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ایک خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور اس کارروائی میں جان بھی جا سکتی ہے۔ بغاوت کے ناکام ہونے کے بعد کئی فوجی جرنیلوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ ان کے واضح اعترافات سے یہ بحث بھی اپنے عروج پر جا پہنچی کہ بغاوت کے پیچھے کار فرما اصل قوت کون سی تھی۔ ان میں سے ایک اہم اعتراف ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل لفنت ترکان کا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 1989 سے فتح اللہ گولن کی تحریک سے وابستہ تھا اور اس بغاوت کا فیصلہ ہماری اعلیٰ قیادت ہی نے کیا تھا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل خلوسی نے اٹارنی جنرل کے سامنے اپنے بیان حلفی میں بتایا کہ بریگیڈیئر محمد ڈچلی ان کے پاس آئے اور انقلاب کی خبر دیتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کا مطالبہ کیا۔ میں نے انہیں اس کے نتائج و عواقب سے خبردار کرتے ہوئے اس سے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ نہ مانے۔ چیف نے بھی یہ بتایا کہ انہیں ایک نجی ایئر بیس پر لے جایا گیا تو ایئر بیس کے سربراہ حقان فریم نے انہیں ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہوئے امریکہ میں مقیم فتح اللہ گولن سے فون پر بات کروانے کی پیشکش کی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ 1998 سے امریکی ریاست پینسلونیا میں مقیم جناب فتح اللہ گولن، ان کی جماعت حزمت، ان کے ادارے رومی فاؤنڈیشن اور دنیا بھر میں پھیلے ان کے عالی شان تعلیمی اداروں کے بارے میں اس نے ظن رکھنے والے ایک دور نویس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ بغاوت میں ان کے ملوث ہونے یا نہ ہونے پر کوئی حتمی رائے دے، لیکن بعض حقائق انتہائی اہم ہیں۔ انتہائی ذمہ دار ترک احباب کے بقول اس امر میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ فتح اللہ گولن ایک طویل عرصے سے اہم ملکی اداروں میں اپنا براہ راست نفوذ بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ فتح اللہ گولن نے رکوع و سجود کے بغیر نماز پڑھنے کا فتویٰ بھی دے دیا تھا۔ جب ان کے قریبی ساتھیوں سے اس بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ سیکولر ترک فوج میں کسی نمازی کو بھرتی ہونے اور ترقی دینے سے پہلے
اس کی پیشانی، ٹخنوں اور گھٹنوں پر نماز کے اثرات و نشان چیک کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ فتویٰ دیا گیا کہ باقاعدہ رکوع و سجود کے بغیر اشاروں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کے پیروکاروں میں بارہ یہ سننے کا موقع ملتا ہے کہ اعوذ باللہ من السیاست، لیکن عملاً نہ صرف ترکی بلکہ بیرونی ترکی بھی سیاستدانوں، صحافیوں اور متمول افراد سے ان کا خصوصی رابطہ رہتا تھا۔ نیوز ایجنسی، اخبارات اور ٹی وی چینلوں سمیت پوری ابلاغیاتی دنیا ان کی تھی۔ فتح اللہ گولن صاحب اگرچہ معروف ترک مسلح بدیع الزمان سید نورسی کا تسلسل سمجھے جاتے ہیں، لیکن عملاً نورسی تحریک کا ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ نورسی تحریک کی وارث وہ دیگر 4 تنظیمیں ہیں جو اپنے اندرونی اختلافات کے باعث تقسیم ہو گئیں، لیکن ان کی تمام تر سرگرمیاں مرحوم نورسی کے لٹریچر اور افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت کے گرد گھومتی ہیں۔ دوستو، طیب اردوان کے خلاف ترک ناکام بغاوت کے بعد فتح اللہ گولن صاحب کی شخصیت و افکار کے بارے میں جو بہت سی نئی معلومات سامنے آئی تھیں، ان میں ایک حیرت انگیز بات ان کا اپنے مریدوں کے سامنے ایک خطاب بھی تھا۔ ترک زبان میں اس خطاب کی ویڈیو عربی ترجمے کے ساتھ ترکی سے موصول ہوئی تھی۔ نسبتاً عہد جوانی کے اس خطاب میں وہ انکشاف فرماتے ہیں کہ خواب میں نہیں، عالم کشف میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ترکی کی نگہبانی میرے سپرد کر دی۔ 15 جولائی 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد اردوان حکومت نے آئین میں ترامیم کرتے ہوئے تخت الٹنے والوں پر سول عدالت میں مقدمہ چلانے کی راہ ہموار کر لی، اور اس طرح استنبول کی سول عدالت میں ترکی کی تاریخ میں پہلی بار فرسٹ آرمی کے کمانڈر ان چیف، فضائیہ اور بحریہ کے سربراہ اور چیف آف جنرل سٹاف سمیت 365 اعلیٰ فوجی افسران پر بغاوت کے الزام میں مقدمے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا، اور طویل مقدمے کی کارروائی کے بعد 325 افسران کو سزا سنائی گئی۔ یہ اردوان حکومت کی ایک ایسی کامیابی تھی جس نے مستقبل میں فوج کی سول حکومت کے انتظامی معاملات میں مداخلت کے تمام دروازے بند کر دیے۔ اردوان حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ فوج کو وزارت دفاع اور وزیر دفاع کی جانب سے دیے جانے والے احکامات کی تعمیل کروانا ہے۔ اس سے قبل ترکی میں وزیر دفاع کا کردار صرف کاغذوں تک ہی محدود تھا اور چیف آف جنرل سٹاف ہی ملک کے کرتا دھرتا تھے۔ ان کے بیانات اور احکامات کو میڈیا ہمیشہ اولویت دیتا۔ فوج جب چاہتی اخبارات اور میڈیا کی خبروں کو سنسر کر دیتی اور کسی کو بھی چون و چراں کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن 15 جولائی کی ناکام فوجی بغاوت نے ملک میں سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اب فوج عملی طور پر بیرکوں میں واپس جا چکی ہے اور ملکی سیاست میں کسی قسم کی دخل اندازی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ فوج کی تکریم، عزت اور احترام میں کوئی کمی آئی ہے، بلکہ اس کے برعکس فوج کی تکریم اور عزت و احترام میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ فوج اب سیاست میں نہیں بلکہ ملکی دفاع کو مضبوط بنانے اور دفاعی صنعتی پیداوار کی جانب بھرپور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ پہلی بار ملک میں دفاعی ضروریات کا 80% ترکی میں مقامی وسائل سے تیار کیا جا رہا ہے، اور مقامی ڈرونز نے ترکی کو امریکہ اور چین جیسے ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ ترکی کی فوج کی تکریم اور احترام میں اضافے کا اندازہ اب ترکی میں کسی بھی شہید فوجی کے جنازے سے لگا سکتے ہیں، جس میں حکومت، عوام اور فوج کے اعلیٰ حکام بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور فوجی شہید کی خبر کو تمام میڈیا نمایاں طور پر پیش کرتا ہے۔ دوستو، ترکی اور طیب اردوان کی کامیابی کے پیچھے ترک عوام کا ہاتھ ہے۔ اگر اس دن ترک عوام سڑکوں پر نہ نکلتے تو شاید آج ترکی کا نقشہ بہت مختلف ہوتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔